اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس تم پاک اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور شام کے پہر میں اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ تشریح سن لیجئے اس کی۔ قیامت کے روز انسانوں کی دو تقسیمیں ہو جائیں گی، ایک خدا کی حمد و تسبیح بیان کرنے والے لوگ، دوسرے حمد و تسبیح سے خالی لوگ۔ خدا کی حمد و تسبیح کرنے والے لوگ وہ ہیں جو خدا کو اس طرح پائیں کہ وہ ان کی یادوں میں سما جائے، وہ ان کے دماغ کی سوچ اور ان کی زبان کا تذکرہ بن جائے۔ اسی حمد و تسبیح کی ایک متعین صورت کا نام 5 وقت کی نماز ہے۔ آیت میں صبح کی تسبیح سے مراد فجر کی نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں، دوپہر ڈھلنے کے بعد کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور دن کے پچھلے وقت کی تسبیح سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یعنی گویا کہ قرآن میں 5 وقت کی نماز کا تذکرہ ہے۔ فتح القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کو جو میں نے پڑھی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہ آیتیں کتاب حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی صبح شام انہیں پڑھ لیا کرے تو اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں یہ دونوں آیتیں میں نے لکھ دی ہے، اور اس کی فضیلت بھی میں نے لکھ دی ہے۔ روزانہ مومن کا ہتھیار پڑھنے کی آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں اس میں ملے گی، اور پابندی بھی ہو جائے گی۔ صبح شام اگر دو آیت آدمی پڑھ لیا کرے تو اس دن جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اور یہ جو کہا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، کیا مطلب؟ جیسے انڈے کو مرغی سے، انڈا مردہ
مرغی زندہ تو مردہ سے زندے کو نکالا، مرغی کو انڈے سے کہ مرغی زندہ اور انڈا مردہ، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کو نطفے سے کہ انسان جو ہے یہ زندہ ہے، نطفہ جو ہے یہ مردہ ہے، تو انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور نطفے کو انسان سے، نطفہ جو ہے یہ مردہ ہے اور انسان زندہ ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے۔ بعض مرتبہ باپ بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے بہت بڑا نافرمان ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ باپ جو ہے بہت بڑا نافرمان اور بیٹا بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے۔ اس لیے اس کی تشریح میں نے تھوڑی سی کر دی، باقی تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اس لیے صبح شام تسبیح بیان کرنی چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نیک اور دیندار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔